بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ۔ میرا سلام ہو صدیقہ طاہرہ پر جنہیں شہید کر دیا گیا۔ عزاداروں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جناب سیدہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ جناب سیدہ نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اپنے حجرے میں بلایا اور کہا، اے علی، موت کا وقت قریب ہے، میں آپ سے کچھ اہم وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ جناب فاطمہ کے سرہانے آ کے بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا، یبن عم انہو قد نعیت الی نفسی۔ اے علی مرتضیٰ، موت کا وقت قریب ہے، موت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ وَلَاحِقَةٌ بِأَبِي سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ، اور اے علی مرتضیٰ، میں لمحہ بلمحہ اپنے بابا رسول خدا سے ملاقات کرنے کے قریب ہوں۔ وَأَنَا أُوصِيكَ أَشْيَاءَ فِي قَلْبِي، اے علی، جو کچھ میرے دل میں ہے میں آپ سے وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کہا، بے شک اے دختر رسول خدا، آپ وصیت کیجئے، میں آپ کی وصیت پر عمل کروں گا۔ جناب سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے فرمایا، یبن عم ما احدتنی کاذبۃ ولا خائنہ ولا خالفتک منذ عاشرتنی۔ اے علی، میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اے علی آپ تو جانتے ہیں میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا، اے علی میں نے کبھی آپ سے خیانت نہیں کی، اے علی میں نے کبھی آپ کی باتوں میں کسی بھی چیز میں مخالفت نہیں کی۔ ایک مرتبہ یہ کہہ کے جناب فاطمہ رونے لگی۔ علی مرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ روایت کے الفاظ ہیں، وَأَخَذَ عَلِيٌّ رَأْسَهَا وَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے جناب فاطمہ کے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگا لیا اور رو کے کہا، اے فاطمہ، آپ اپنی وصیت کو بیان کیجئے، میں یقیناً آپ کی وصیتوں پر عمل کروں گا۔ اے فاطمہ، بے شک آپ اللہ کی نگاہ میں آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے وصیتیں شروع کی، بہت ساری وصیتیں کی، ان میں سب سے اہم وصیت یہ تھی کہ یبن عم اللہ یشہد احد جنازتی من ہؤلاء الذین ظلمونی وغصبوا حقی فإنہم اعدائی و اعداء رسول اللہ۔ اے علی مرتضیٰ، یاد رکھیں، ہرگز وہ ہمارے جنازے میں شریک نہ ہوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ عزادارو، وہ ظلم کیا تھا؟ جناب سیدہ کے پسلیوں کو توڑ دیا گیا۔ وہ ظلم کیا تھا؟ جس در پہ جناب رسول خدا آ کر سلام کیا کرتے تھے اس دروازے کو جلایا گیا۔ ظلم کیا تھا؟ جناب محسن کو بطن مادر میں شہید کر دیا گیا۔ ظلم کیا تھا؟ قنفذ نے غلاف شمشیر سے جناب سیدہ کے بازو پر ایسا تازیانہ مارا، ایسی ضرب لگائی کہ جناب سیدہ کے بازو پر نشان بن گیا، ورم پڑ گیا تھا۔ اسی لیے جناب سیدہ نے وصیت کی تھی، وہ میرے جنازے میں ہرگز شامل نہ ہوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے میرے حق کو چھینا ہے، غصب کیا ہے، کیونکہ اس لیے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں اور ہمارے بابا رسول خدا کے بھی دشمن ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا، یبن عم، مجھے رات میں دفن و کفن کیجئے گا، رات کی تاریکی میں دفنائیے گا، اذا ہدأت العیون ونامت الابصار، جب مدینے کے تمام چراغ خاموش ہو جائیں۔